کہ دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں. اہل حدیث سوال کرتے ہیں کہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں. بریلوی یہی سوال کرتے ہیں دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے بارے میں. دیوبندی یہی سوال کرتے ہیں بریلویوں اور اہل حدیثوں کے بارے میں. سب کا سوال دوسرے مسالک کے بارے میں ہے کہ جناب دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس کے بارے میں پہلے بھی بڑی تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں بہت ساری باتیں. تو میں صرف 3 پہلو بڑی مختصر سے انداز میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، ایک بات ہے امام مقرر کرنے والی. امام جس کو آپ نے مقرر کرنا ہے، اگر تو آپ اتھارٹی ہیں تو پھر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کتاب و سنت کا پابند ہے تو پھر آپ اس کو امام رکھیں، وگرنہ نہ رکھیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو پھر آپ اس کو ظاہر ہے اس میں اس کا کتاب و سنت کے اوپر تمسک بھی دیکھیں گے، اس کو یہ بھی دیکھیں گے کہ کہیں غیر شرعی کسی حرکت کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، منکر شرعی کا مرتکب تو نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری شرائط آپ اس میں دیکھیں گے کہ امام مقرر کرنے کے لیے. لیکن جو نماز پڑھنا ہے، آپ مقتدی ہیں اور آپ نے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو اس میں امام کے تقرر میں آپ اتھارٹی نہیں ہیں. تو آپ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام کی نماز اپنی نماز ہے، مقتدی کی نماز اپنی نماز ہے. امام کی نماز ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، مقتدی کی نماز انشاءاللہ پھر بھی ہو گئی اگر اس نے ساری شرائط پوری کی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام کی نماز ہو جائے، مقتدی کی نماز نہ ہوئی ہو. کوئی ہر ایک کا اپنا ہر ایک نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، کیا اس کی جو ساری شرائط مکمل ہیں کہ نہیں. لہٰذا نماز ہو جانا یا نہ ہو جانا یہ ایشو ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. واللہ عالم. بہت سارے علماء جو ہیں اس بارے میں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو مشرک ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو شرک بھی اگر آپ نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو پھر آپ اس کے اوپر کوئی الزام لگا سکتے ہیں نا. کوئی آپ اس کے واضح طور پر شرک کرتے دیکھیں صرف اس وجہ سے کوئی دوسرے مسلک کا ہے اور آپ کہیں کہ وہ مشرک ہوگا اس لیے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں نماز ہو جانا یہ ایک الگ معاملہ ہے، امام مقرر کرنا اور معاملہ ہے. اگر آپ کسی ایسے عالم کو، ایسے امام کو جانتے ہوں جو واقعتاً شرک کا ارتکاب کر رہا ہے یا آپ نے اس کو شرک کا ارتکاب کرتے دیکھا ہو، پھر آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ صرف یہ دوسرے مسلک کا ہے اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھنی، تو بالکل غلط بنیاد ہے. یہ تو بالکل ہی غلط طریقہ. تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ نماز کس کے پیچھے ہوتی ہے اور کس کے پیچھے نہیں ہوتی. آپ اتھارٹی کون ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور کس کے پیچھے نہیں ہوتی. حضرت عثمان غنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں فرمائی کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی. جو آپ ساری شرائط پوری کر کے اپنے مسلک کے امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو کیا آپ کی نماز قبول ہو گئی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ کی نماز ہو گئی ہے؟ جب اس کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کہاں سے آپ گارنٹیاں لیتے پھر رہے ہیں کہ جو دوسرے کے پیچھے پڑھنی ہے. تو دوسری بات یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی رہنمائی نہیں فرمائی کہ آپ کا ذرا سا مکتب فکر کا اختلاف ہو تو آپ نماز کا مسئلہ کھڑا کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں باغی تھے جنہوں نے بغاوت کی، عثمان غنی کے خون کے در پہ تھے اور مدینے کے اوپر آپ کے قبضہ کر لیا، مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا اور مسجد نبوی میں نمازیں وہ پڑھانے لگے. تو صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ نماز وہ پڑھا رہے ہیں، باغیوں کا قبضہ ہے مسجد نبوی پر، تو کیا ہم نماز پڑھ لیں ان کے پیچھے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ان کے پیچھے پڑھ لو نماز. تو صحابہ کرام باغیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. تو پھر کیا مسئلہ رہ گیا پیچھے کہ کس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اور کس کے پیچھے نہیں ہو جاتی. باغی جو حکومت وقت کا اور اسلامی خلیفے کا، اور خلیفہ بھی وہ ہو جو داماد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذوالنورین ہے، اس کا جو باغی ہے وہ تو واجب القتل ہے، اور جو واجب القتل ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو پھر کون سا گناہ گار ہوگا یا کون سا جو ایسا شخص ہوگا جس کے پیچھے نماز پڑھنی. اس کا عقیدہ اپنی جگہ، اس کے معاملات اپنی جگہ، اس کی ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن نماز ہو جانے یا نہ ہو جانے کے بارے میں آپ نے کس بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیا کہ نماز نہیں ہوتی؟ آپ نے نماز پڑھنی ہے، قبول کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازیں قبول فرمائے. اس لیے میرے خیال میں اس جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہیے. کوئی بھی امام جو آپ کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی گنجائش دیتا ہے اور آپ کو اتنا وقت دیتا ہے کہ آپ پیچھے سنت کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ وہاں پڑھ لیں. البتہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ کوئی واقعتاً شرک میں کسی میں مبتلا ہے
تو پھر آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، پھر اوائڈ کریں، کسی اور مسجد میں چلے جائیں. اور ویسے اتفاقاً کسی بھی مسجد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم یا جس کے بارے میں صرف لوگوں نے مشہور کر رکھا ہو، تو خواہ مخواہ اس کی وجہ سے نمازوں سے باز نہیں رہنا. نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ خود سے ایسی مسجد کا تعین کرنا جہاں پہ امام جو ہے وہ کنفرم اور ہر اعتبار سے آپ کی زیادہ تر آپ کی جو معلومات بہترین معلومات کے مطابق کتاب و سنت کا زیادہ پابند ہو، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا یقیناً بہتر ہوگا کسی دوسرے منکر شرعی کے مرتکب امام کی بجائے. یہ آپ تعین کر سکتے ہیں، لیکن نماز ہونا نہ ہونا یہ بالکل ایک دوسری بات ہے. یہ میرا خیال ہے یہ جھگڑا ہم نے خود پیدا کیا ہے، یہ کوئی جھگڑا شریعت کا